جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ نہ صرف انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اور یہ جو یونیورسل سینگ ہے کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عام فہم ہونے چاہیے۔ ایک عام آدمی، کامن مین جو ہے، اس کی بھی سمجھ میں آنے چاہیے، اسے بھی اس بات سے تحفظ کا احساس ہو کہ میرے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پہ، بنیادی طور پہ میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو فریق عدالت کے سامنے ہوں اور جو ریلیف مانگا جا رہا ہو، جو استدعا جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہو، جس استدعا کو حاصل کرنے کے لیے آرگومنٹس عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں اور انہی کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے وہ دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں، اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس میں بن مانگے کسی کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس فیصلے کو اس ملک اور قوم نے پھر کئی برسوں بھگتا اور اس کے پھر جو اثرات تھے وہ مرتب ہوتے رہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے، میں انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو زیر فیصلہ امر یا نقطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ جب وہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں منتخب اکنالج کیا، جانا، اور آئین اور قانون کے مطابق 3 دن کے اندر، اور یہ 3 دن صرف 3 دن نہیں ہے بلکہ یہ 3 دن نوٹیفیکیشن کے بعد تھے، اور غالباً نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کوئی ہوتے آتے جو ہے کوئی ہفتہ 10 دن لگ گئے تھے۔ ایک مناسب ٹائم تھا ہر بندے کو یہ سمجھنے اور سوچنے کے کہ میں آزاد ہوں یا میں کسی جماعت سے منسلک ہوں۔ تو ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ بیان حلفی داخل کیے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم آزاد منتخب ہوئے ہیں، اور کیونکہ قانون اور ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا بیان حلفی ہے، تو ہم فلاں جماعت کو، سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارا
مخصوص سیٹوں میں جو ہے وہ اتنا حصہ بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جی آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن ہی نہیں لڑا، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کی، نہ آپ نے کوئی لسٹ جمع کروائی ہے، تو آپ کس طرح سے سیٹیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی اس استدعا کو یا اس مطالبے کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چلے گئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے غلط طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے یا اپروو کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بیان حلفی دیے ہیں، یہ ان کے بیان حلفی ہیں، یہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی، جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے، تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی۔ اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے، تو ان 39 کو تو سمجھے نا کہ یہ تو پکے، یہ تو تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں یا ان کی جماعت وہی ہے۔ اچھا یہ چلیں، اگر یہاں تک بھی ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے اس نقطے کو اپ ہولڈ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے فارم میں یہ لکھ دے کہ میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس برو اس کا ہوا، وہ بھلے وہ بعد میں بیان حلفی دے کے کہیں اور چلا جائے۔ باقی اب 41 کا کیا کیا جائے جی؟ یہ 41 ہے اب دوبارہ پوچھ لیں بھئی، 41 ہے اب دوبارہ کیسے پوچھ لیں؟ اگر ان 41 سے پوچھنا ہے تو باقی پھر جو 250-300 لوگ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی، پھر ان سے بھی پوچھ لیں، جو سینٹ میں 100 کے قریب بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، پھر یہ موقع سبھی کو دے دیں، سبھی جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی مرضی سے اپنے بیان حلفی جو ہے وہ داخل کر دیں۔ آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ ہمیں اپنی عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے، ہمارے ججز انتہائی بہترین ججز ہیں، لائق احترام ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تحفظ سے میل نہیں کھاتا. اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63(e) سے متعلق جو ہے وہ بھی آیا تھا. اس کے متعلق بھی تمام جو سینئر لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس صاحبان، سبھی نے یہ کہا، تمام لا سے متعلق لوگوں نے کہا کہ دیٹ ڈیسیجن جو ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اب اس میں بھی جب آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سکیم جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی الیکشن ہوگا، الیکشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں گے. جب وہ منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کی یہ اوبلیگیشنز ہوں گی. ان اوبلیگیشنز کے مطابق انہوں نے اپنا جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. اگر میں ایک پارٹی کے نشان پہ یا ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو گیا ہوں تو پھر میرے لیے یہ نامناسب بھی نہیں ہے، اور میں اس بارے میں آزاد بھی نہیں ہوں کہ میں جی پھر بعد میں جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاؤں یا اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ استعمال کروں. دیر آر سرٹن لمٹس. اور اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی آزاد منتخب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آئین اور قانون جو ہے وہ ایک طریقہ کار مہیا کرتا ہے کہ جی وہ ودن 3 days جو ہے وہ باقاعدہ بیان حلفی دیں گے، لکھ کے دیں گے، اور کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اب ان لوگوں نے جو 39 اور 41 ان لوگوں نے جو وہ بیان حلفی دیے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ اب اگر وہ نئے سرے سے اپنے اس حلف سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، تو کیا یہ پھر ایک نیا راؤنڈ آف لیٹیگیشن نہیں ہوگا؟ تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں جن سے جو ہے وہ اس قسم کے ابہام جنم لیں، تو وہ ملک کو اس سیاسی استحکام کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں جو سیاسی استحکام جو ہے ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے، اور اپنے معاشی جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اپرچونٹی جو ہے وہ ضرور ہے کہ قانون جو ہے وہ ریویو کا جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے. تو اب اس بارے میں ابھی کیونکہ جو بات ہو رہی ہے، جو میں نے بھی کی ہے، وہ فیصلے کے جو نکات رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں یقیناً درست ہوئے ہیں. ہمارے صحافی بھائیوں نے جو ہے وہ کریکٹلی ہر چیز کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے. تو لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس فیصلے کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد لیگل ٹیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ایڈوائز کرے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے بڑھا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کے جو ابہام یا اس قسم کی جو صورتحال ہے اس سے نہ صرف بچا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ کریکشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے. بہت شکریہ. رانا صاحب ایک تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہیں اس موجودہ صورتحال میں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسد زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں حکومت کے بارے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی لائن ہے جو سامنے اختیار کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپشن جو ہے، آپشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ ہمارا جو نظام انصاف ہے تو اس میں اس سے آگے بڑھ کے تو کوئی عدالت نہیں ہے. تو اس میں صرف ریویو کا ہی ایک آپشن ہے، اور ایک ایسا فیصلہ کہ جس میں
وہ ریلیف دیا گیا جس کی استدعا ہی نہیں کی گئی. وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو آلریڈی جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ بیان حلفی دے چکا ہے کہ جی میں آزاد منتخب ہوا ہوں, میں فلاں جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں. اب اسے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ بیان حلفی دیں, پہلے بیان حلفی کی نگیشن کریں اور نئی جماعت میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ شامل ہوں. ایک جماعت جو یہ کلیم ہی نہیں کرتی کہ اس نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا ہے, اگر سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا اور وہ غلط سمجھے کہ ہم الیکشن میں جو ہے وہ بطور جماعت حصہ نہیں لے سکتے, تو بھئی یہ اگنورینس آف لا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یعنی یہ تو اپنا لیگل سینگ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کے اوپر اسے پریمیم نہیں دیا جا سکتا کہ جی مجھے کیونکہ قانون کا پتہ نہیں تھا, میں عدالت کے فیصلے کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکا, تو اس لیے میری غلطی کا جو ہے نا وہ ازالہ کر دیا جائے. تو اس طرح سے ازالہ تو نہیں ہو سکتا جو کہ بظاہر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ریویو کا کیس تو بنتا ہے. رانا صاحب, یہ جو آلریڈی جی جی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ کی سی بھی کیفیت ہے اور اس سارے کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ آتا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آلریڈی ایک تناؤ چل رہا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہے, میں فار آرگومنٹ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا ایک نقطہ نظر تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ انہوں نے ایک اپنی ریزن جو ہے وہ دی. پشاور ہائی کورٹ نے اس ریزن کو جو ہے وہ ویلڈ قرار دیا. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ریزن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا کہ جی نہیں, غلط ہے, سنی اتحاد کونسل کا کلیم جو ہے وہ درست ہے, لہٰذا یہ سیٹیں ان کو ملنی چاہیے, بات ختم ہو جاتی. معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تو اس سے تو ایک اور نئی چیز, یعنی جو آرگومنٹ ہوا ہی نہیں, جس کو کاؤنٹر کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں ملا, اس کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے. جی کہا کہ انصاف جو ہے وہ عام فہم ہونا چاہیے, لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے اور فیصلے جو انصاف ہے وہ فیصلوں میں ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. کیا سپریم کورٹ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ نادیدہ قوتیں جنہوں نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, فارم فل کرنے نہیں دیا, پارٹی افیلیشن نہیں لکھنے دی, آج ان کے حق میں فیصلہ دے کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی رائٹ تھے, ان کو حق تھا الیکشن لڑنے کا اور ان کو روکا گیا اس وقت, تو پھر یہ لکھ دیتے فیصلے میں جو آپ نے فرمایا ہے, اس بنیاد پہ فیصلہ کر دیتے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ابہام پہ تو نہیں ہونی چاہیے نا, کلیئرٹی پہ ہونی چاہیے. یا تو وہ لکھ دیتے کہ جی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, اس کے بعد پھر یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط ہوا, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی غلط کیا, اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ امینڈ کر دیتے اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے. انہوں نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. رانا صاحب, جاوید حسین نیکسٹ ٹو نیوز. جی آپ جس چیز کو لکھنے کا ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو جو 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا پارٹی کا سمبل واپس لینے کا, اس پر الیکشن کمیشن نے اسے انٹرپریٹ غلط کیا اس فیصلے کو. یہ چیف جسٹس سمیت 11 ججز نے اس بات پہ, جنہوں نے کافی لوگ لکھا, انہوں نے بھی کہا, تو 11 اور 2 کی شرح سے تو اس بات پر ایگریمنٹ کیا گیا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس کو انٹرپریٹ الیکشن کمیشن نے غلط کیا اور جس کی بنیاد پہ سارا میس کریٹ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ابہام ہے وہ الیکشن کمیشن نے سارا پیدا کیا, آپ تو الیکشن کمیشن کو ویل آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا تو الیکشن کمیشن کے انٹرپریٹ صحیح یا غلط کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں آتی. پی ٹی آئی اس کو صحیح نہیں, پی ٹی آئی اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہ کلیم کرتی الیکشن کمیشن سے کہ جی یہ ہماری سیٹیں ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہے وہ دی جائیں. اگر یہ غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے
تو کیا پی ٹی آئی کو اگنورینس آف لا یا اس غلطی کے اوپر اس کو پریمیم دیا جانا چاہیے؟ یا کیا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کسی وقت میں اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ عدالت کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ یا عدالت کو تو اپنے کسی بھی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کی مسلسل اوپر جا رہی تھی, اس فیصلے کے بعد نیچے آئی ہے, تو آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے آگے معیشت پہ اور سیاست پہ اس فیصلے؟ دیکھیں جی, جو فیصلے جو ہے وہ کلیئرٹی پہ مبنی ہوں, جس طرح سے عام فہم کی بات ہو, عام فہم سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہو اور لوگوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہو, تحفظ کا جو ہے وہ احساس ہو, تو اس سے تو بالکل جو ہے وہ ملک میں ہر طرح سے جو ہے وہ ایک بہتری کے تاثرات اور اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اور ادروائز یقیناً جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے تو یہ ایک نیگیٹو اثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جی جی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتخابات سے پہلے جب تحریک انصاف سے اپنی شان لینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کے ہم نے دیکھا کہ حکومت سازی کے اوپر بڑے واسٹ امپلیکیشنز ہوئے. اب اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آیا ہے تو اس کے بھی حکومت کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کے حکومت سازی کے اوپر, حکومت بننے یا گرنے کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ کیسا شگون ہے زندگی؟ برل ہونا تو نہیں چاہیے یہ بات. دیکھیں باتیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی ایک دفعہ یہ بات اور ریکارڈ ہیں وہ کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں فلاں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو, آؤ ادھر پٹیشن لے کے تو ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو پھر وہ پٹیشن لے کے گئے بھی اور ان کا مسئلہ حل ہوا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. باقی جس طرح سے بھائی نے بات کی ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے اور پھر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا, اگر ویسا نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا, تو اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ملک اور قوم پہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو 63A کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہ اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ جی کیونکہ اس طرح سے یہ ہو رہا تھا اور اس طرح سے فلاں کو نقصان ہو رہا تھا, اگر اس کو نقصان سے بچانا تھا تو پھر یہ فیصلہ ضروری تھا. تو پھر اس طرح سے اگر فیصلوں کی تشریح ہوگی یا اس طرح سے ان فیصلوں کو دیکھا جا سکے گا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ تو یقیناً پھر جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوں گے. یہ مطلب آپ نے بھی کہا آئین اور قانون کی بات کی ہے. گزشتہ روز صدر پاکستان نے کہا کہ پی ایم ایل این سے حکومت نہیں چل رہی. آج یہ فیصلہ آیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کی حکومت کے خلاف, شہباز حکومت کے خلاف یہ کوئی سازش نہیں؟ نمبر 1, لا منسٹر نے بھی ابھی یہ کہا ہے آ کر کہ ہمیں یہ فیصلہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے, اور ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ آئے ہیں اور 6 مہینے کے بعد آپ کسی اسلام آباد میں کسی پریس ٹاک کر رہے ہیں اور آپ نیچرلی سینٹر فارورڈ پلیئر ہیں پی ایم ایل این کی. تو میرا سوال آپ سے صرف سمپل یہ ہے, کیا آپ کی حکومت کے خلاف اس سازش میں کوئی ملوث تو نہیں؟ نہیں, دیکھیں عدالتی فیصلوں کے اوپر بات کرنے کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں اور لا رولز آپ کو یہ ضرور پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیصلے پہ فیئر کامنٹس کر سکیں, جو کہ لا منسٹر نے کیے ہیں.
میں نے بھی عرض کیا ہے, کچھ اور دوست بھی جو ہے وہ کریں گے, لیکن ایسا کہنا قطعی غلط ہوگا کہ اس فیصلے کو ہم کوئی سازش قرار دیں حکومت کے خلاف یا کسی بھی اور حوالے سے. ٹھیک ہے, معزز ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں یہ سازش والی بات جو ہے اس سے تو متفق نہیں ہوں. باقی جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ باتیں پولیٹیکلی ہوتی رہتی ہیں اور حکومت اچھی چل رہی ہے, بری چل رہی ہے, تھوڑی چل رہی ہے, زیادہ چل رہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہے. اور ابھی جب یہ بجٹ پاس ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود جو ہے وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں حصہ لیا اور پوری طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا. سر یہ بتا دیجیے گا, اب مخصوص نشستیں تو پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں, جی اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا حکومت اعلیٰ عدلیہ کو ریویو کی طرف جانے کی سجیشن کرے گی یا معاملات کس طرف جائیں گے؟ جی, جہاں تک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو نمبر ہے اسی نمبر کے اوپر ہم نے بجٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے, اسی نمبر کے اوپر ہم نے باقی لیجسلیشن کی ہے, اسی نمبر سے جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور نمبر ہمارے پاس پورا ہے وفاق میں. پنجاب میں جو ہے وہ مور دین دیٹ ہے, اسی طرح سے سندھ میں اور بلوچستان میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس نمبر پورا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا اس وقت بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے, دیکھیں معاشی بحران جو ہے وہ 2017-18 تک نہیں تھا, یہ اس کے بعد کی پیداوار ہے. یہ IMF کا معاہدہ اس کے بعد ہوا اور ہم نے نہیں کیا, جس نے کیا ساری دنیا کو معلوم ہے. اور یہ جو معاشی طور پہ بیٹھا ہے یہ کس وجہ سے بیٹھا اور کب شروع ہوا یہ بھی سب کے علم میں ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی, کولیشن گورنمنٹ کی, کہ ملک کو اس بحران سے جو ہے وہ نکالا جائے. اور اگر حالات جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت کوشش ہو رہی ہے, محنت ہو رہی ہے, بجٹ جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے اور IMF سے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ طے ہو رہے ہیں, اگر اگلے بجٹ تک جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسی طرح سے حالات میسر آتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ تمام تکالیف, وہ تمام پریشانیاں, وہ تمام مشکلات جو اس وقت تنخواہ دار طبقے سے لے کے عام آدمی تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, اس میں ہمیں مشکل ہے, اس میں ہمیں مشکل ہے, تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو بجٹ ہوگا وہ ان تمام تکالیف کو, تمام مشکلات کو جو ہے وہ دور کرے گا اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس معاشی بحران سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا. جی جی فرمایا کہ ریویو بنتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اگر ریویو میں جاتی ہے تو اپنے جو دوسرے متاثر ہوئے ہیں آپ کے فیصلے سے پارٹیز جس کی JUI فیل کی ہے, آپ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے, JUI کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو میں نے ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ بات کی ہے کہ ریویو بنتا ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور جس کو دیا گیا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا, نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا. تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ متاثرہ
جو لوگ ہیں مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جن کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ سیٹس ملی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اوتھ بھی اٹھا لیا، دیور دی ممبرس، اور ان کو پھر بعد میں سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں کی بات کی ہے، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت مگر ایکٹ بہت تکلیف میں اس فیصلے سے جسٹ کیس فرام سپریم کورٹ، تو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ریلیز کرنے میں جو ججز ہیں ان کا جو ویو ہے آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہا کہ عمران خان ول بی آؤٹ فرام دا پریزن ویری سون؟ نہیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ نہیں، گورنمنٹ کوئی تکلیف میں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نہیں دیکھیں میرا آنا یا وزیر قانون کا آنا یا کسی اور دوست کا آنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ اس جیسے بڑے بڑے فیصلے پہلے بھی ہوئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد 40 سال بعد عدالت عظمیٰ نے خود افسوس کا اظہار کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ فیصلہ جس میں بن مانگے ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ آئین امینڈ کر دیں، اس فیصلے کو آج تک کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی اپنے متعدد فیصلوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد یہ بات کی جائے کہ جناب یہ اس وقت بھی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو کیوں نہ ود ان دی لمٹس آف رولز لا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معزز ججز جو ہے وہ اس کا از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھئی جو یہ چیز سامنے آئی ہے یہ میرٹ رکھتی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ اس کو ریویو میں لے لیتے ہیں، یا کو ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے، تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں، اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی ایک آدھ جلسہ کو 2-4 ریلیاں ہو جائیں گی نا تو کوئی بات نہیں، وہ جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گی۔ سر میرا کوشچن ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے، تو اگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کی طرح پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو کیا نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، وہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کو اپیل کا حق ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے، اگر اپیل بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ری الیکشن ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ یہ فارم 45 اور 47 کا جو قصہ ہے، جہاں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ری الیکشن ہو جائے گا۔ ہمیں بھی تو 2018 میں جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی یہ RTS بیٹھ گیا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ جی اب حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم قائم ہو گیا ہے، اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں، تو آپ آئیں دیکھیں، اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ری الیکشن ہو جائیں گے۔ اور ہم نے اس وقت بھی ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے، وہ پارلیمانی کمیشن بنا، لیکن وہ پارلیمانی کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی۔ تو اس طرح کی ہم نے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی، جب یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمات بنا رہے تھے، ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھے، یہ انکاری تھے۔ ہم آج بھی اس بات کے اوپر تیار ہیں۔ پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے یہ بات کی ہے کہ اگر معاملات ہیں اور ان کو حل کرنا ہے، آئیں بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ حل کرنے کو تیار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ ہمارے جو 41 ہے
उन्होंने अपना पोस्ट नया दे दिया, नया दे दिया, तो डीसी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक और यानी एक आदमी जो है वो पहले हलफ ये देता है कि जी मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं हल्फन इस जमात में शामिल हो गया हूँ, और अब 15 दिन बाद वो कहता है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मैं आज़ाद इलेक्ट नहीं हुआ था, मैं तो फलां जमात के ऊपर इलेक्ट हुआ था, और पिछला बयान हल्फी जो है वो मैंने गलत दिया था। तो बयान हल्फी जब गलत उसने जहाँ पे दाखिल किया है इलेक्शन कमीशन में, तो वो इलेक्शन कमीशन उस की पादाश में उसे डी-सीट कर सकता है, ये हो सकता है। ये अगर 41 ना हुए तो 39 तो हो ही जाएंगे। अच्छा राणा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक ख्वाब था 2/3 मेजॉरिटी का, वो तो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, और इस फैसले के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अब किस रुख को जाएगी? मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी ये ख्वाब नहीं देखा था कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उन्हें मिले। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट से बेहतर जो है वो मसाइल को फोकस कर सकती है, उनको हल कर सकती है। तो बहरहाल जब सिंपल मेजॉरिटी हमें नहीं मिली, कोलिशन गवर्नमेंट आई, तो उसमें ये मियां नवाज शरीफ साहब का ही फैसला था कि इस सूरत हाल में मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर तौर पे सर्व जो है वो कर सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट को जो है वो हेड कर रहे हैं। पंजाब में जो है वो मैडम मरीम नवाज साहबा जो है वो हेड कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ पूरी तरह से दोनों गवर्नमेंट्स को एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, और बाज़ मामलात पे 6-6 घंटे की मीटिंग्स हैं जो उन्होंने पार्टी के दूसरे अहदेदारों को साथ लेके दो गवर्नमेंट्स के मामलात पे की हैं। हाँ, उन्होंने एक बात को जो है वो पेश नज़र रखा है, और मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इन चीज़ों को मीडिया में वो नहीं लेके आए, और उनका ये ख्याल है कि अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट्स खुद मीडिया पे आएंगे तो उससे फिर गवर्नमेंट्स को जो है वो उनके लिए थोड़ा जो है वो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी जो उनकी नज़र में मुनासिब नहीं है। तो इसलिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे या मीडिया पे नहीं दे रहे, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वो मसरूफ़ भी हैं और पूरी तरह से अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। जी, कि वहाँ पे अगर फैसला उनके हक में ना आया तो वो रिव्यू में जा सकते हैं, अगर फिर भी हक में ना आया तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। आप नहीं समझते कि अगर ऐसा फैसला है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, और जहाँ जहाँ भी PTI के लोग मुतासर हैं वो दोबारा वहाँ पे वो जो बॉक्स है वो खोलने की बात करेंगे, और पूरे मुल्क में इस तरह होगा? नहीं, वो तो उन्हीं हलकों में होगा जिन हलकों में उन्होंने जो है वो पटिशन की हुई है, और पटिशन जो है वो कुछ ज़्यादा हलकों में नहीं हुई। ये जो इस्लामाबाद की पटिशन है ये भी सारी टाइम बार्ड है, और टाइम बार्ड पटिशन जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो कानून इजाज़त नहीं देता कि उस पटिशन का ऑन मेरिट जो है वो फैसला किया जाए। ऑन दैट टेक्निकल ग्राउंड के वो टाइम बार्ड है, वो वहीं पे जो है वो नाकाम हो जाती है। तो ये तीनों पटिशन जो है आप उनकी डेट्स चेक कर लें, वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो टाइम बार्ड है। तो बाकी मामला ये है कि ठीक है, अगर कुछ सीटों के ऊपर जो है वो इधर से इलेक्शन होता है, को हमारा नंबर कम होता है, हो सकता है ये बयान हल्फी दे के ये भी कोई 39 या 41 जो है ये भी घरों को चले जाएं, उनके ऊपर भी दोबारा इलेक्शन हो जाए, तो चलो एक ज़िमनी इलेक्शन का माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी